بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ. آج ہے 8 نومبر سال 2020 اور دن ہے آج اتوار کا. آج میں آپ کے ساتھ انتہائی اہم خبریں، کڑاکے دار خبریں اور بہت ہی مزیدار خبریں ہیں، آپ کو پسند آئیں گی. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم جو کچھ آپ کو بتاتے رہے آج وہ کچھ ہوا اور واقعتاً ہوا. اور یہ سب کچھ ہوا جو ایک اہم ترین اجلاس آج بلایا گیا تھا. اور یہ اجلاس اس اعتبار سے اہم تھا کیونکہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM بنائی گئی ہے اور اس میں شامل جماعتیں ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی، محمود خان اچکزئی صاحب کی پارٹی اور BNP مینگل، اور جناب اس میں ہیں JUP اور دیگر بہت ساری جماعتیں ہیں. اور ان جماعتوں کا یہ اتحاد ہے اور خاص طور پہ اس میں جو اہم ترین جماعت ہے وہ تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز. آج کے اجلاس میں ہوا کیا ہے؟ آج کے اجلاس میں ہوا ہے جی پھڈا، اور ٹھیک ٹھاک پھڈا ہوا ہے. اور ہماری اطلاعات کے مطابق یہ یعنی کہ شاؤٹ کیا گیا اور تلخ گفتگو ہوئی، تلخ زبانی بھی ہوئی. اور کس مسئلے پہ ہوئی؟ اور وہ اس مسئلے پہ ہوئی کہ پاکستان ڈیموکریٹک جو موومنٹ ہے، یہ جو فورم بنایا گیا تھا اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس کے لیے، اپوزیشن جماعتوں کی مشترکہ جد و جہد کے لیے، اس کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے. اور ہائی جیک کر رہی ہے جناب شریف فیملی اور مسلم لیگ نواز کے چند عناصر. اس فورم کو یوز کر رہے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی انتقام کے لیے. اور وہ بیانیہ، وہ ایجنڈا ہے جناب افواج پاکستان کی لیڈرشپ کو ملائن کرنا، برا بھلا کہنا. جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے جو نام لے کر نواز شریف صاحب نے سلسلہ شروع کیا تھا گجرانوالہ کے اجلاس سے اور اس کے بعد کوئٹہ، تو اس کی شدید ترین الفاظ میں تو کہوں گا مذمت نہیں بلکہ اس سے آگے کی بات کی گئی ہے. اور وہ گفتگو ہمیں دیکھنے کو ملی جب وہ میڈیا ٹاک ہوئی. تو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اندر کے اجلاس کی باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے ذرا میڈیا ٹاک کا تجزیہ کر لیتے ہیں. میڈیا ٹاک میں جناب ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تو اب وہ سارا مہنگائی کی طرف اور جہانگیر ترین کی طرف اور اس طرف نکلنے کی کوشش کی گئی. لیکن جب گفتگو ختم ہوئی تو پہلا سوال جو لیا گیا وہ سوال تھا کہ جناب جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا نام لینے کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا؟ تو مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے الجھ پڑے اور کافی غصے میں نظر آئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے میڈیا نے مسئلہ بنایا ہوا ہے، یہ مسئلہ تو آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، یہ مسئلہ تو ہے ہی نہیں، سیاست تو اس سے بہت اوپر کی چیز ہے، آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب اس کے بعد کوئی سوال نہیں لیا جائے گا. لیکن بات یہاں تک نہیں رکی. اگلا سوال ایک اور رپورٹر نے وہی سوال کیا کہ جناب آپ آج کے اجلاس میں بتائیں ہوا کیا ہے؟ ہمیں تو اطلاع ملی ہے کہ کافی گڑبڑ ہوئی ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں سخت زبان استعمال کی گئی ہے اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جناب یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے ارشاد خاقان عباسی صاحب آگے بڑھے، انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب آ گئے، انہوں نے بہت ہی غصے میں یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ جناب آپ لوگ بلا وجہ کا اس کو مسئلہ بنا رہے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے. ہمارا جو اس وقت PDM کا بیانیہ ہے، PDM کا مقصد ہے وہ بہت بلند ہے، تو کوئی لحاظ رکھتا ہے، کوئی لحاظ نہیں رکھتا، اس بارے میں کوئی سوال اور نہیں لیا جائے گا. لیکن تیسرے رپورٹر کی جب بارے آئی انہوں نے پھر وہی سوال لیا کہ جناب آج کے اجلاس میں بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے، نام لینا ہے نہیں لینا، آپ سب لوگ اس بات پہ متفق ہیں یا نہیں ہیں. اس کے بعد وہ میڈیا ٹاک ختم کر دی گئی اور شاہد خاقان عباسی صاحب جو کہ سوالوں کا جواب دینے کے لیے آگے بڑھے تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے بھی اسی میں خیر و عافیت سمجھی کہ جناب یہاں سے نکلا جائے. اس کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں وہ شریک تھے، وہ موجود تھے، نظر آ رہے تھے اور انہوں نے بالکل جناب اپنے فیس پہ ماسک چڑھایا ہوا تھا کرونا سے بچنے کے لیے، لیکن وہ اپنے ایکسپریشنز بھی نہیں دینا چاہ رہے تھے. لہٰذا انہوں نے بھی کسی قسم کی کوئی نہ تو مداخلت کی، نہ سوال کا جواب دینے کی کوشش کی، نہ وضاحت کرنے کی کوشش کی. اور اس طریقے سے یہ میڈیا ٹاک
ختم ہو گئی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا ہوا۔ یہ ہے جناب کہ پی ڈی ایم بنایا گیا اور اے پی سی بلائی گئی، آل پارٹیز کانفرنس، اس کے بعد یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بنا اور اس کا ایک مشترکہ اعلامیہ ہے۔ اس مشترکہ اعلامیہ میں بات یہ تھی کہ پارلیمانی نظام کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد کی جائے گی، آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے سیاسی جدوجہد کی جائے گی، اور ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے۔ جلسوں کا ایک شیڈول ترتیب دیا گیا اور اس میں واضح طور پر یہ تھا کہ ہم نے ملٹری لیڈرشپ کسی جنرل کا کسی کا نام نہیں لینا، یہ تھا، اور اسٹیبلشمنٹ کا ورڈ یوز کیا جائے گا۔ لیکن پھر جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا، گوجرانوالہ میں ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا، کوئٹہ میں جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا۔ کراچی میں جو اصل بات ہے، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ جلسے کا اہتمام پیپلز پارٹی کر رہی تھی، میزبان پیپلز پارٹی تھی، اور وہ جلسہ بھی تھا سانحہ کارساز جو کہ خودکش حملہ ہوا تھا اکتوبر میں، 18 اکتوبر کو۔ اس مناسبت سے وہ پیپلز پارٹی کا بلایا گیا جلسہ تھا، اس میں پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو بھی دعوت دی گئی، لیکن نواز شریف صاحب خطاب کرنا چاہتے تھے، ان کو زرداری صاحب نے سختی سے منع کر دیا۔ اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ زرداری صاحب نے کہا کہ جناب ہمارا فورم استعمال نہیں ہوگا آپ کے ذاتی مقصد کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی انتقام کے لیے۔ انہوں نے یاد دلایا وہ واقعہ کہ جب میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جنرل راحیل شریف صاحب کے زمانے میں کہ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، تو جناب اس وقت طے ہوا تھا کہ ہم اکٹھے رہیں گے مساق جمہوریت کے تحت، لیکن جب میری یہ سٹیٹمنٹ آئی، ادھر سے رد عمل آیا، تو جناب نواز شریف صاحب بطور وزیر اعظم انہوں نے میرے ساتھ طے شدہ ملاقات ہی منسوخ کر دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ ملاقات منسوخ، اس وقت حالات صحیح نہیں ہیں، اور اس وقت اگر میں آپ سے ملاقات کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس بیانیے میں شریک ہوں، شامل ہوں، لہٰذا وہ ملاقات منسوخ ہو گئی تھی، اور زرداری صاحب خاموشی سے بیرون ملک چلے گئے تھے اور کافی عرصہ بیرون ملک رہے تھے۔ اب جناب کیا ہو رہا ہے؟ اب پیپلز شریف فیملی کا یہ سارا جو ماڈل تھا، وہ سارے کا سارا ماڈل یہ تھا کہ جناب ہم نے اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ ملانا ہے، ان کا کندھا استعمال کرنا ہے اور حملہ کرنا ہے افواج پاکستان پہ اور سپریم کورٹ پہ، اور موجودہ پارلیمانی نظام، جمہوری نظام، اس کو تہس نہس کرنا ہے، اور بے شک اور اتنا کیوس پیدا کرنا ہے کہ بے شک مارشاء اللہ لگتا ہے لگ جائے، مارشاء اللہ لگے، ہماری فیور میں ہے، لیکن یہ نظام نہیں رہنا چاہیے، یعنی نہ پارلیمنٹ رہے، نہ صوبائی اسمبلیاں رہیں، نہ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں ہو، نہ پنجاب میں تحریک انصاف کی ہو، نہ بلوچستان میں بی اے پی اور ان کی مخلوط جماعتوں کی حکومت ہو، سب ختم ہو جائے، وزیر اعظم عمران خان نہ رہے، چاروں وزرائے اعلیٰ ختم، اور مارشاء اللہ لگ جائے۔ اور اس کے لیے انہوں نے جو اسٹریٹجی بنائی کہ افواج پاکستان کی لیڈرشپ پہ اٹیک کیا جائے، وہ ریئیکٹ کریں گے، غصے میں آئیں گے، کوئی قدم اٹھائیں گے، اور وہی ہمارا فائدہ ہوگا۔ پیپلز پارٹی یہ بات بہت اچھی طرح سمجھتی تھی، زرداری صاحب بہت اچھی طرح سمجھتے تھے، انہوں نے گوجرانوالہ سے ایک سینس لی اور اس کے بعد اپنی پارٹی کو سختی سے منع کر دیا۔ کراچی میں انہوں نے عملاً کر کے دکھا دیا، فضل الرحمان صاحب کو انکار، اچکزئی صاحب کو انکار، سب کو انکار کہ ہمارا فورم استعمال نہیں ہوگا، ہمارا سٹیج استعمال نہیں ہوگا۔ ویڈیو لنک کا انہوں نے اہتمام ہی نہیں کیا، نواز شریف صاحب لندن میں انتظار کرتے رہے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرنے کا۔ مریم بی بی آئیں، انہوں نے تقریر کی، اور وہ بھی اس کا اگر آپ اعلان سنیں، سعید غنی صاحب نے خوشی سے جو اعلان کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اسٹیج سے خطاب کریں گی، تو یہ تھا ان کا اوپننگ ریمارکس۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ زرداری صاحب کیا گین کرنا چاہ رہے تھے اور کیا بتانا چاہ رہے تھے۔ تو صورتحال یہ ہے جناب۔ اس کے بعد بلاول کا انٹرویو آ چکا، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ کیونکہ یہ چاہتے ہیں ریزائن دیا جائے،
قومی اسمبلی سے ریزائن دیا جائے، صوبائی اسمبلی سے ریزائن دیا جائے، سینٹ کے انتخابات نہ ہونے دیے جائیں اور ایک کیوس پیدا کر دیا جائے اور ایک تحریک شروع کی جائے اس پورے نظام کے خلاف، تاکہ ان کے جو مقدمات ہیں جو ان کا فیصلہ نہ ہو سکے اور ان کا فیصلہ ہو کسی اور ماحول میں، تاکہ وہ کہہ سکیں کہ جناب یہ تو پی سی او ججز ہیں، پی سی او ججز نے ہمارے مقدمات سنے ہیں تو ماشاء اللہ کا لگا ہوا ہے، تو یہ سارا انتقام ہے۔ وہ سارے کے سارا کو چیزوں کو روکنے کے لیے، اور اس دوران ایک موقع آیا بھی کہ ایسا لگا کہ مسلم لیگ نواز شریف فیملی اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہی ہے، لیکن وہ گزر گیا، صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا گیا۔ اب جناب یہ پہلا اجلاس تھا پی ڈی ایم کا، اور پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس، کیونکہ اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے بھی، اور ایک اور جماعت ہے وہ بھی میں ابھی تک نام نہیں لوں گا، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے اندر کی جماعت بھی، ان کی جماعت بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس اجلاس میں جو باہر اتنا غصے سے بول رہے تھے، اجلاس کے اندر انہوں نے یہ بات کی کہ جناب تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے بیانیے سے اوپر سوچنا ہوگا۔ انہوں نے بھی اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا نواز شریف اور مریم نواز سے، شریف فیملی کے نیریٹو سے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اندر اجلاس کے اندر یہ بات کی ہے کہ جناب ہمیں اپنی ذاتی بیانیے جو ہیں اپنی پارٹی بیانیے سے ہٹ کے قومی بیانیے پہ بات کرنی چاہیے، ایک بیانیہ ہونا چاہیے پی ڈی ایم کے فورم پہ، اس کو ہم ترتیب دینا چاہیے، اس کے لیے مشاورت کرنی چاہیے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے بھی اس کی مخالفت کی، اور پاکستان پیپلز عوامی نیشنل پارٹی نے بھی کہا کہ جناب جو ایک مشترکہ اعلامیہ طے ہوا تھا آل پارٹیز کانفرنس میں، اس کے اندر رہ کے ہم ساتھ چل سکتے ہیں ورنہ نہیں چل سکتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ کہا کہ جناب یہ فورم جو ہے وہ وسیع تر اتحاد کی طرف جائے گا، یہ نہیں ہوگا جو مسلم لیگ نواز یا شریف فیملی کر رہی ہے، یہ کام نہیں قبول ہمیں۔ اور وہی بات آج اجلاس کے اندر کہی گئی کہ جناب اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ ہمارے سامنے لے کے آئیں، کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا نظام جعلی ہے، فیک ہے، جعلی انتخابات کی صورت میں آیا ہے، اور تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیں بھی گالی دے رہے ہیں، سندھ حکومت کو بھی، کہ جناب سندھ حکومت بھی جعلی مینڈیٹ کے ذریعے حکومت کر رہی ہے۔ یہ بات آج اجلاس میں ہوئی، تو اس لیے آپ اپنا بیانیہ جو ہے اس کو تبدیل کریں اور اپنا سافٹ ویئر تبدیل کریں، ورنہ ہم ساتھ نہیں چل سکتے اس انداز میں، اور نہ ہی پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کا کندھا استعمال کرنے دیا جائے گا کسی انڈیویجول کو ذاتی مفاد کے لیے یا کسی ایک پارٹی کو ذاتی مفاد کے لیے۔ یہ باتیں اندر ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے نواز شریف اور شریف خاندان کا بیانیہ مسترد کیا، عوامی نیشنل پارٹی نے مسترد کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی مسترد کیا، اس سینس میں کہ جناب ہمیں ایک بیانیہ لے کے آنا چاہیے۔ لہٰذا آج کے اجلاس میں سوائے پھڈے کے اور کچھ نہیں تھا جناب، تلخ کلامی، پھڈا، غصہ اور رنج اور الزام تراشی، اور اس کے بعد بلاول بھٹو بھی آج شریک نہیں ہوئے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی شریک نہیں ہوئے بلاول بھٹو، اور وہ اپنے معاملات نمٹا رہے ہیں گلگت بلتستان میں۔ اب طے ہوا ہے کہ ایک اجلاس اور بلایا جائے گا، سربراہ اجلاس، جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ جناب ہمارا نیریٹو کیا ہے، ہمارا ایجنڈا کیا ہے، اور ہم نے کرنا کیا ہے، کیونکہ اس طرح نہیں چلنے والا۔ اور گو کہ یہ تو فائنل، تو ایک چیز البتہ لالی پاپ دے دیے گئے، جہانگیر ترین کا نام لے دیا گیا، شوگر مافیا کا نام لے دیا گیا، کراچی کے انسیڈنٹ کا نام لے دیا گیا کہ جناب وہ تفتیش تحقیق کدھر گئی، اور کیپٹن صفدر کی بے حرمتی کی گئی وہ کدھر گئی۔ اس طرح کے معاملات لے کے تو تھوڑا بہت مرہم پٹی کرنے کی کوشش کی، ورنہ جو آج کا اجلاس تھا وہ شریف خاندان کے لیے، شریف فیملی کے لیے، مسلم لیگ نواز کے لیے بالکل ایک بھیانک خواب تھا، بھیانک خوف تھا، جو کہ نظر آیا، پریس کانفرنس میں بھی نظر آیا۔ تو یہ تھی اب تک کی خبریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔